نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد اور میثاق قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الحدید میں، سورۃ المائدہ میں۔ اب وہ میثاق ہے کیا، عہد ہے کیا، اس کی وضاحت آتی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں۔ گویا کلمہ پڑھ کر ایک شخص اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب اگر اس نے اپنا یہ عہد نبھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جواب میں کیا دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روز قیامت جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک ہمارا سودا ہو گیا کلمہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم نے اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سودا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جان کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری نہیں رہی، اب یہ ہم نے اللہ کے حوالے کر دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ مال ہمارا نہیں ہے، مال ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ اب اگر ہم خدا نہ خواستہ مال اور جان اللہ کی نافرمانی میں لگاتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت بھی ہے اور یہ وعدہ خلافی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیانت اور وعدہ خلافی سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ اب یہ مومن کرتے کیا ہیں؟ وعدے کو نبھانے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ بڑی مشکل بات آ رہی ہے۔ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، پھر وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، کافروں کی جانیں لیتے بھی ہیں اور خود بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ ہے، تو اگر یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سودے کو نبھایا جا رہا ہے، ورنہ ہم سودے کو نہیں نبھا رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کام فوری کرنا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہی اللہ کی راہ میں نکل جائیں، جنگ شروع کر دیں، کافروں کو قتل کریں، دین کے دشمنوں کو قتل کریں، خود بھی جانے دیں؟ اس کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوے سے رہنمائی لینی ہوگی کہ کیا اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے فوری طور پر کلمہ پڑھتے ہی اس منزل کو پا لیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ شروع کر دی تھی؟ ظاہری بات ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے وہ سرگرمی شروع کر دی تھی کہ جو انہیں اس اعلیٰ کام کی طرف لے کر جانے والی تھی، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنا۔ انہوں نے، اللہ کے رسول نے دعوت دی، صحابہ کرام نے دعوت قبول کی، ایک نظم کے اندر متحد ہونا شروع ہوئے، ان کی تربیت ہوئی، ان کا تزکیہ ہوا، ان کو آزمائشوں سے گزار کر کندن بنایا گیا۔ آزمائش کیا تھی؟ مکی دور میں حکم دیا گیا تم نے کوئی جنگ نہیں کرنی، کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا، بلکہ تم نے برائی کا جواب بھی اچھائی سے دینا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ پورے مکی دور میں یہ طرز عمل تھا۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، نیکی بدی برابر نہیں ہوتے، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ لہٰذا اس آزمائش سے گزار کر ان کو کندن بنایا۔ اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی تو پھر مدنی دور میں، یعنی 13 سال بعد، بلکہ 15 برس بعد، 13 برس مکے کے اور 2 برس مدینے کے، مدینے کے دوسرے برس، مدنی دور کے دوسرے برس میں پھر یہ اعلیٰ منزل حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کی سعادت حاصل کی ان سرفروشوں نے، اور بدر کے میدان میں معرکہ برپا ہوا۔ تو اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس رستے پر تو چلیں
جو کہ ہمیں صحابہ اکرام کی طرح لے جائے اس اعلیٰ منزل کی طرف، اللہ کی راہ میں جنگ کی طرف۔ اگر ہم صرف کلمہ پڑھ کے نمازیں ہی پڑھتے رہیں، روزے ہی رکھتے رہیں، لیکن کوئی گروہ منظم نہ کریں باطل کے خلاف، تو پھر کبھی بھی یہ جنگ کا مرحلہ اور یہ اعلیٰ منزل کبھی آئے گی نہیں۔ پھر تو ظاہری بات ہے نہ کوئی جماعت ہے جو باطل کے لیے خطرہ ہے، اور نہ کبھی وہ باطل کو کوئی چیلنج کرنے والی جماعت پیدا ہوگی، نہ باطل کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کے تقاضے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔